السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر الحمدللہ جاری ہے، اور آج یہ ہماری جو ہے وہ 6ٹھی کلاس ہے۔ کلاس کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کی طرف جو ہے وہ میں اس کے جواب کی طرف جاؤں گا۔ کسی نے سوال کیا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے کہ جو اس وقت جو ہے یہ بڑا مسئلہ بنایا گیا ہے کہ جی مسجدوں کے اندر صفوں کو قائم کرنے کی جگہ پر تقریباً 4 یا 6 فٹ کے فاصلے پر ایک آدمی کو جو ہے وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ اگر ایک صف کے اندر اگر کوئی 20 آدمی کھڑے ہوتے تھے تو وہاں صرف 5 آدمیوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو سائل کا سوال ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے اس طرح سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جواز کی صورت ہے، لیکن بعض علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ نماز کے اندر جو ہے آپ جناب علی منہ پر کوئی چیز جو ہے وہ لپیٹ لیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ یہ کریں کہ اتنے 4 یا 6 فٹ کے فاصلے پر جو ہے کوئی اگر کھڑا ہو جائے تو پھر یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے صف بندی جو ہے وہ شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے پیر ملانا اور کندھے سے کندھے ملانے کا جو ہے وہ شرائط قرار دی ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو ہے بلکہ اصول دین کے حوالے سے جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر کسی کو کرونا وائرس سے اتنا ہی ڈر ہے تو پھر وہ گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن جو لوگ صحیح ہیں اور جن کو اللہ پاک نے صحت دی ہے تو وہ تو جڑ کر اور نماز مل کر ہی ادا کریں گے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو لہٰذا میرے دوستوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنے فاصلے پر جو ہے وہ نماز قائم کی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس حوالے سے کہ جو نماز میں صفوں کو نہیں جوڑتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صفوں کو ملائے اللہ اس کو ملائے، جو صفوں کو توڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے۔
اب آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی سختی ہے. تو لہٰذا برادران اسلام، صحیح زیادہ تر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ صفیں جوڑنے کا اہتمام کیا جائے. اور اگر کسی کو کرونا وائرس ہے یا کوئی مریض بن چکا ہے یا کسی کو سخت قسم کا کوئی مرض لاگو ہے، تو پھر اگر ایسا ہے اس کے ساتھ کوئی شرعی علت ہے، شرعی عذر ہے، تو پھر وہ گھر میں نماز پڑھ لے. لیکن کسی بیمار کی وجہ سے صحت مند کا یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ سارے صحت مند لوگ آپس میں جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے نہ ہوں بلکہ الگ الگ کھڑے ہوں. ایسی کوئی بات ہمیں کتاب و سنت کے اندر نظر نہیں آتی. بارک اللہ فیکم. کل کی گفتگو میں ہم بات کر رہے تھے آدم علیہ السلام کی جو ہے حوالے سے ہم نے ابتدا کی تھی. آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. فرمایا کہ ابا واستکبر، اس کے دو کام تھے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور کافروں میں سے ہو گیا. تکبر اور انکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی بات کے امر کا انکار کرنا اور پھر تکبر کرنا، اپنے اندر کبر کو پیدا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، آپ سے فرماتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ کبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ بندہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کبر تو یہ ہے کہ آدمی اچھے جوتے پہننے کے بعد اور اچھا لباس مزین ہونے کے بعد، نبی سے فرماتے ہیں کہ بندہ یہ سامنے والے کو سمجھ لے کہ سامنے والا اس سے حقیر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کبر کی دوسری دلیل یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے، حق بات کا انکار کر دے، حق بات کو قبول نہ کرے. بہت سارے تو ایسے ہیں نا کہ حق کو قبول نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے ایسے لوگ آن لائن آتے ہیں کہ جب غلط بات پوچھی جا رہی ہے، کسی مسئلے کا علم نہیں ہے، تو لا ادری کا تو قاعدہ ہی نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا. نہیں، غلط بات کر کر خود بھی خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں گے. تو عزیزان قدر، تکبر ایک بڑا خطرناک مرض ہے. تکبر اتنا بھیانک مرض ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے. اتنا تکبر بھیانک والا مرض ہے. اور یہ کبر جو ہے، کبر، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے. اور شیطان کا کیا کبر تھا؟ بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بہت زبردست قسم کی روشنی ڈالی کہ انسان کے اندر اگر کبر ہے تو اس کو ختم کیسے کیا جائے. سب سے پہلی بات قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان نے یہ کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی اپنے زعم کے اندر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مٹی حقیر ہے اور جناب علی آگ جو ہے وہ چونکہ دھواں آسمان کی طرف جاتا ہے تو وہ زیادہ اونچا ہے اور مٹی تو پیروں میں آتی ہے. تو اپنے زعم کے اندر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آگ سے میں پیدا کیا گیا ہوں اس لیے میں بہتر ہوں. انا خیر منہ، ہو کی ضمیر راجع ہے آدم علیہ السلام کی طرف، میں اس سے بہتر ہوں چونکہ میں آگ کی پیداوار ہوں، مٹی تو پیروں میں آتی ہے. جبکہ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جتنے فائدے آگ کے نہیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی میں رکھے. تو فرمایا کہ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کبر کے بعد اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کے بعد، اس کے انکار کے بعد فرمایا کہ کافر ہو گیا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا اے آدم آپ رہیں اور آپ کی زوجہ
الجنत, जन्नत में, वकुल ये तस्निया है, वकुल वाहिद है, वकुलू जमा है, वकुल लाम अलिफ के साथ. आप मुसहफ खोल के देख सकते हैं कि लाम अलिफ के साथ जो है वो क्या है, फरमाया कि ये तस्निया है. वकुल आप दोनों खाएं, मिनहा उस जन्नत में से, रगदन हैथु शिअतुमा बाफरागत जहां से आप चाहो. लेकिन फरमाया कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, आप दोनों इस दरख्त के करीब भी मत जाना, वरना क्या होगा, फतकूना, ये नून अलिफ के साथ है, तस्निया है, दो के लिए इस्तेमाल हो रहा है, आप दोनों हो जाएंगे अज़्ज़ालिमीन, जालिमों में से. फरमाया कि आप करीब भी मत जाना, ऐसा ना हो कि आप जालिमों में से हो जाए. अब ये दरख्त कौन सा था, बाइबल की मुख्तलिफ कोटेशंस जो हैं, बाइबल के मुख्तलिफ जो है वो इसके हवाले से जो है मुख्तलिफ किस्म के जो फ़क़रात हैं, वर्सेस जो है वो कभी क्या कहती है कभी क्या कहती है. और हमारे यहाँ तो ये मशहूर है जनाब इंजीर का दरख्त था, वो कोई कहता है सेब का दरख्त था, कोई कहता है कि किसी और चीज़ का दरख्त था. लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में जो है वाज़े तौर पर वजाहत कर दी है कि इसके बारे में हमें इल्म नहीं दिया गया. और कुरान मजीद तो वाज़े ये कहते हैं कि वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिइल्म, उस चीज़ के पीछे ही ना पड़ो जिस चीज़ का इल्म नहीं है तुम्हें. अब जब अल्लाह तबारक व तआला ने किसी बात का इल्म नहीं दिया और उसको हम कुरे दें, तो फिर ये कोई बेदार मगज़ या जो है वो अक्ल सलीम की ये दलील नहीं है कि बंदा जिस बात पे अल्लाह पाक ने जो है वो जिक्र नहीं किया और खामा पिली हम उसके पीछे पड़े कि वो कौन सा दरख्त था, हमें क्या लेना देना. क्यों कि जब अल्लाह पाक ने हमें नहीं बताया तो इसका मतलब ये है ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं था, इसीलिए अल्लाह ने नहीं बताया. लेकिन इतनी बात बता दी कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये बता दिया गया कि आप इस दरख्त के करीब मत जाइएगा, आप दोनों मियाँ बीवी, अगर आप जाएंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे. तो यहाँ से एक और भी मैं बात बताता चलूँ कि शरीयत का एक बड़ा कायदा है जिसको हम कहते हैं सद्दुज़्ज़राए. ये सद्दुज़्ज़राए क्या है कि उस चीज़ से भी आपको बचना है जो चीज़ आपको जो है गुनाह की तरफ ले जाए, उस चीज़ से भी बचना है. अल्लाह तबारक ने इसी तो फरमाया कि वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, ये सद्दुज़्ज़राए. क्योंकि ज़िना के करीब जाने से क्या है कि ज़िना की सोच रखना, ज़िना के हवाले से उसकी बातें करना, ज़िना के हवाले से जनाब अली जो है मीटिंग करना, ज़िना के हवाले से जो है वो अफ़आल देखना, वो चीज़ें देखना जो आपको ज़िना की तरफ रुग़बत करे, शरी उसूलों में से वो कहते हैं सद्दुज़्ज़राए. तो रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सद्दुज़्ज़राए से भी आपको मना किया है. और इस आयत से वला तक़रबा हाज़िही शजरा फ़तकूना मिनल ज़ालिमीन, यहाँ से ये कायदा, फ़िक़ही कायदा जो है वो इस्तिंबात होता है, यहाँ से ये कायदा निकलता है सद्दुज़्ज़राए का कि उस जगह पर करीब भी नहीं जाना आपने. अब हुआ ये कि ये हुक्म दे दिया कि उसके करीब भी नहीं जाना. फ़अज़ल्लहुमा शैतान, पस अज़ल्लहुमा, अज़ल्ला वसवसा डाला, फिसला दिया, हुमा तस्नीया है इन दोनों को, और शैतान, शैतान ने, फ़अख़रजहुमा, फिर अख़रजा, खरजा यख़रुजु, निकाल दिया, हुमा इन दोनों को, आदम और उनकी ज़ौजा हमारी माँ हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों को जन्नत से निकाल दिया, मिम्मा काना फ़ी, जिसमें वो थे. यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक कर एक बड़ा जलील कायदा आपके सामने जिक्र करता चलूँ. वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर उन लोगों की तरदीद कर दी है कि जो लोग ये कहते हैं कि इंसान शुरू में इंसान नहीं था. हमने भी, मुझे खुद भी याद है कि मैं 7th क्लास के अंदर जब वहाँ का जो स्टूडेंट था 7th क्लास का, तो हमें एक चैप्टर पढ़ाया गया था साइंस के अंदर, उसका नाम था कैवमैन. तो उसमें ये इन्होंने बताया था कि जनाब अली पहले इंसान जो है ना वो बंदर था, बंदर से बढ़ते बढ़ते यानी इर्तिका, नजरिया है इर्तिका, उसके अंदर इर्तिका होता गया होता गया होता गया और आज फिर वो इंसान बन गया. तो डार्विन थ्योरी ने इस नजरिए को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है. कुरान मजीद ने इस थ्योरी का चकनाचूर कर दिया और ये वाज़े तौर पर कह दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इंसान शुरू से ही इंसान है. इंसान शुरू से ऐसा नहीं था कि वो पहले बंदर था, इंसान पहले इंसान ही था. यहां उन लोगों का रद्द अल्लाह तबारक व तआला ने किया है कि जो नजरिया इर्तिका के कायल हैं, जो रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल के वजूद को नहीं मानते, उनके यहां पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर तरदीद कर दी है कि भाई बात यह कि अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया और तुम शुरू से इंसान थे. एक जगह प्रोग्राम था पंजाब के अंदर, मुझे अभी तक याद है
تو سوال و جواب کی نشست میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ غالباً جو ہے وہ ایتھسٹ تھے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا, کہتے ہیں کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے حوالے سے مجھے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نہیں مانتے کہ آپ کا کوئی خالق ہے, آپ کا کوئی کریٹر ہے؟ اس نے کہا نہیں, میں تو نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا میں ایک سوال کروں گا. میں نے کہا ایک سوال, میں نے کہا آپ اس ایک سوال کا مجھے جواب دے دیں. اس نے کہا کہ پوچھئے. میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ خالق ہیں کہ آپ مخلوق ہیں؟ میں نے کہا یو آر کریٹر اور یو آر کریشن. آپ خالق ہیں کہ آپ مخلوق ہیں؟ میں نے کہا مجھے اتنا بتا دیں. اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیسا سوال کر لیا, عجیب قسم کا سوال ہے کہ آپ خالق ہیں کہ آپ مخلوق ہیں. میں نے کہا آپ ہمت کریں, میں نے کہا سوال کے جواب دینے کی, آپ بتائیں کہ آپ کیا ہیں. اس نے کہا کہ جی میں تو مخلوق ہوں. میں نے کہا جب آپ مخلوق ہیں تو آپ نے اپنے ان الفاظوں سے آپ کے خالق کے ہونے کی دلیل دے دی. کیوں؟ کہ مخلوق کہتے ہی اس کو ہے جو پیدا ہوا, اور اس کو کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہے, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے اوپر میں نے تفصیلی جو ہے وہ گفتگو بھی کی ہے. آپ جو ہمارا آفیشلی پیج جو آپ دیکھ رہے ہیں شیخ محمد رشید میمن, اس میں آپ دیکھیں جو پروگرامز ہیں اس پر باقاعدہ میرا ایک پروگرام موجود ہے, اور باقاعدہ یوٹیوب پہ بھی یہ پروگرام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے دلائل. آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. من شاء فلیرجع ہناک, جو چاہتا ہے وہ وہاں جا کر دیکھیں, انشاءاللہ وہ پروگرام مل جائے گا. انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی. لیکن یہاں پر میں یہ کہتا چلوں کہ رب العزت والجلال کا وجود ہے, اور اللہ پاک نے سب کو پیدا کیا ہے. کوئی شخص خود بخود پیدا نہیں ہوا. یہ تمام کی تمام کریشن, یہ تمام کی تمام مخلوقات اس بات کی اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہونے کی دلیل فراہم کر رہی ہے. یہ ڈارون تھیوری جناب علی کے اتفاقی طور پر یہ ساری چیزیں ہو گئی. کیسے اتفاقی طور پر ہوئی ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ ماں کے پیٹ کے اندر 3 walls of the darkness, 3 اندھیریوں کے اندر, جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا, وہاں انسان کے دماغ کی رگوں کو ٹھیک طریقے سے پرویا گیا, انسان کی آنکھوں کو ٹھیک اس کی جگہ پر لگایا گیا. ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا نا کہ کان کی جگہ پر آنکھیں لگ گئی اور آنکھوں کی جگہ پر کان لگ گیا. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ یہ کون ساری یہ پیوند کاری کر رہا ہے؟ یہ کس چیز کی کاریگری ہے؟ کون یہ ساری کاریگری کر رہا ہے؟ آپ انسان کی سسٹم دیکھیں, آپ انسان کا منہ کا سسٹم دیکھیں, ناک کا سسٹم دیکھیں, کانوں کا سسٹم دیکھیں, آنکھوں کا سسٹم دیکھیں. کس نے پیدا کیا؟ خود بخود تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی. اور رب العزت نے کیسے انسان کا سسٹم بنایا ہے آپ کو دیکھیں, میں بتاتا چلوں. دیکھیے کہ ایک آدمی ہے, اب تھوڑا سا میری طرف ذرا غور کیجئے گا اور توجہ کے ساتھ کانسنٹریٹ رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی وجود کی بات ہو رہی ہے تو اس میں دلائل کے انبار ہیں, دلائل کثیر ہیں اس کے اندر. ولیکن اکثر الناس لا یفقهون, ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, ولیکن اکثر الناس لا یتفکرون. اکثر لوگ اس پر غور و فکر نہیں کرتے. نعم علم, آئیے ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں نا, آپ ایک آدمی ہے, اس کو آپ نے جناب علی کوئی کھانے کی چیز دے دی. چلیں ہم ایک چھوٹی سی چیز لیتے ہیں. آپ نے اس کو ایک بریانی دی, آپ نے ایک اچھی چٹپٹی بریانی, لیکن وہ چٹپٹی بریانی جو ہے وہ خراب تھی. آپ نے کہا کہ حضرت صاحب میں نے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے, تناول فرمائیے. آپ نے بریانی اس کو دی اور وہ بریانی خراب تھی, گلی سڑی تھی, پھپھوندی لگی ہوئی تھی. اس نے دیکھا آنکھوں سے, اس نے کہا ارے کیا مذاق کر رہے ہو, اتنی خراب بریانی مجھے پکڑا دی, رکھو مجھے نہیں چاہیے. آنکھوں کے سسٹم نے فوراً کلک کیا اور بتا دیا نہیں تمہارے لیے درست نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, آنکھوں نے بتا دیا. اب کسی کے پاس اگر آنکھ نہیں ہے, بالکل نابینا ہے بیچارہ, آپ نے اس کو کہا کہ جناب علی اب یہ تو کھا لے گا, یہ تو جناب علی کھا لے گا. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے وہ گلی سڑی بریانی اس کو دے دی. آپ نے اس کو جب بریانی دی تو جناب علی آنکھیں تو ہے نہیں اس کے پاس کہ وہ آنکھوں سے دیکھے. رب العزت نے ایک دوسرا سسٹم اس کے اندر لگایا ہے, وہ ہے ناک کا سسٹم. اس نے فوراً ناک سے سونگا اور ناک کی قوت نے, ناک کی تاثیر نے, ناک نے بتا دیا کہ اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے, تمہارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ تم اس کو کھاؤ, چھوڑ دو, خراب چیز ہے یہ. اس نے نہیں کھایا. اب ایک تیسرا شخص جس کے پاس آنکھیں بھی نہیں ہیں اور جس کے پاس سونگنے کی طاقت بھی نہیں ہے, آپ نے کیا کیا, وہ گلی سڑی بریانی اس کو پکڑا دی, بھائی لوگ کھاؤ. اب جناب علی اس نے اس بریانی کا نوالا بنایا اور اپنی زبان پر رکھا تو فوراً زبان کے ٹیسٹ نے بتا دیا کہ نہیں یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اس کے اندر تمہارے لیے غذا نہیں ہے, بلکہ یہ تمہارے لیے بیماری کا گھر ہے, یہ گلی سڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان
گلی اور گلی سڑی چیزیں کھائے، گندی چیزیں کھائے، اس کو تھوک دو، فوراً تھوک دے گا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص ہے، نہ آنکھیں ہیں، نہ سونگنے کی طاقت ہے، نہ زبان کی اس کے اندر جو ہے وہ لذت کا جو ہے اس کے اندر طاقت ہے، بالکل ختم۔ آپ نے وہ گلی سڑی بریانی اس کو کھلا دی، وہ اس نے بیچارے نے، اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا، نہ وہ سونگ سکتا ہے، نہ ذائقے کا پتہ ہے، اس نے کھائی، جیسے ہی پیٹ میں اتاری تو فوراً معدے نے اس کو قبول نہیں کیا، اور فوراً قے کی صورت کے اندر جو ہے وہ باہر نکال دیا۔ معدے نے قبول نہیں کیا، کہا کہ نہیں، یہ تمہارے کھانے والی چیز نہیں ہے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک چیز کو قبول کرنے کے لیے اللہ پاک نے کتنے سسٹم لگائے۔ نعم، غور کریں اس بات پر، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کوئی بندہ کوئی غلیظ خوراک اور غلیظ غذا کھائے، تو وہ بندہ کیسے، اللہ تعالیٰ پھر کیسے چاہے گا کہ وہ بندہ جناب عالی جہنم میں چلا جائے، اور وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع کرے؟ اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پراپرلی طور پر انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ سورہ نحل پڑھتے ہیں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور وہ رسول اس بات کی دعوت دیتا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور تمام طواغیت سے بچتے رہو۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہر امت کے اندر نبی اور ہادی بھیجا۔ اس کا ذکر ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ہادی بھیجا، ہر قوم کے اندر ہم نے ہادی بھیجا۔ اور اس کا ذکر قرآن مجید نے کیا ہے، اس کا ذکر سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 کے اندر آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امت کے اندر رسول بھیجتے ہیں۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے ہے، کہ تم اللہ کو پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کر دی قرآن مجید اور صحیح حدیث کے اندر۔ نبی علیہ السلام نے بھی تردید کی، قرآن مجید جگہ جگہ تردید کر رہا ہے ان ملحدوں کی۔ تو عزیزہ نے قدر کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ انسان کی تخلیق کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ قرآن مجید نے چاروں طرف اعتراف اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے وجود کے لیے۔ آسمان کو دیکھیے، سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں آسمانوں پر؟ کیا اپنی جانوں میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی تخلیق ہے؟ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے اپنی نشانیاں دکھائیں، قرآن کے ذریعے دکھائیں، اپنے اللہ نے اپنی نشانیاں سائنس کے ذریعے نہیں، کیونکہ ہم ان قریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ کہاں پر؟ قرآن اور حدیث کے اندر، اور اللہ نے دکھایا۔ رب العزت والجلال نے اپنی نشانیاں دکھائیں، دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ اور آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں، میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، قرآن مجید نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا۔ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو نجد کی ہدایت کر دی۔ نجدین یہ تثنیے کا صیغہ ہے، ہم نے دو رستے کی ہدایت کر دی، چاہے شکر گزار بن جائے یا ناشکرہ بن جائے۔ اب علماء نے اس کے اوپر تفصیلی بات کی ہے۔ نجدین، نجد سے مراد کیا ہے؟ عربی میں نجد کہتے ہیں اونچے ٹیلے کو، جیسے کہ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر لفظ نجد مادہ نون جیم دال کے اوپر، نجد کے اوپر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ تفصیل کے لیے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو نجد کہتے ہیں اونچے ٹیلے کو۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو دو رستے کی ہدایت کر دی۔ نجدین، دو رستوں کی۔ وہ دو رستے کیا ہے؟ علماء نے یہ بھی تفسیر کیا ہے، میرے رب کی شان دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے بعد اس کے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے اس کے منہ میں دے دیا۔ ماں کے پیٹ میں یہ اس کو پورا سکھایا جا رہا ہے تاکہ وہ دنیا میں آنے کے بعد کچھ بھی نہیں آتا اس کو، لیکن ماں کا دودھ پینا اس کو آتا ہے۔ اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جب دنیا میں آ جاتا ہے تو فرمایا 2 رستوں کی ہدایت دے دی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رستے سے مراد یہاں پر ماں کی چھاتیاں ہیں، کہ یہ ماں کے دودھ کو سک کرنا اللہ پاک نے انسان کو ماں کے پیٹ میں سکھا دیا۔ کتنی بڑی وجود کی دلیل اللہ تعالیٰ کی۔ ایک دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر تشریف رکھتے تھے، تو ایک ملحد جو ہے وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شہتوت کے درخت کے نیچے
آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالی کے وجود کی دلیل دیجئے. تو امام مالک رحمہ اللہ فرمایا وجود کی دلائل تو پورے زمانے کے اندر، پوری دنیا کے اندر، زمین و آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن میں تمہیں اللہ کے وجود کی دلیل اسی شہتوت کے درخت سے دے سکتا ہوں. پوچھا کیسے؟ کہا کہ دیکھو شہتوت کا درخت ہے، جڑ اس کا رنگ الگ، جڑ کے اوپر جو تنا ہے اس کا رنگ الگ، شہتوت کے درخت پر جو پکے ہوئے جو پتے ہیں اس کا رنگ الگ، جو پکے ہوئے پتے نہیں ہیں، جو سوکھے ہوئے اس کا رنگ الگ، شہتوت پر جو پھل پکا ہوا ہے اس کا رنگ الگ. اور پھر اس شہتوت کو اگر شہتوت کے پتوں کو اگر بکری کھائے تو مینگنی نکالے، اور اسی طرح سے جو ہے شہد کی مکھی کھائے تو اس سے شہد نکالتی ہے، اور اسی طرح سے اگر ہرن کھائے تو اس سے شہتوت کے پتوں سے جو ہے وہ عرق عنبر نکالے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم یہ دیکھ لو کہ چیز ایک ہے لیکن نتیجے سب کے مختلف ہیں، اور یہ نتیجے پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے، نتیجہ پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف قسم کے. اب دیکھیں نا، زمین کا ایک ٹکڑا ہے، آپ اس زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر آپ یہاں پر انار کا بیج ڈالیں، آپ یہاں پر جو ہے سیب کا بیج ڈالیں، یہاں پر آپ آم کی گٹلی ڈالیں، ٹکڑا ایک ہی ہے زمین کا، لیکن سبحان اللہ انار کے بیج سے انار ہی اگے گا. اور جناب علی اگر آپ نے آم کی گٹلی ڈالی ہے تو وہ آم ہی نکلے گا. اور یہ سارے درخت مختلف الوان کے، مختلف رنگ درخت ہیں، اور رنگ فرق فروٹس ہیں، اور ان سب کی لذتیں، ان کے سب کے ٹیسٹ میں بھی فرق ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بات پوچھتا ہوں کہ بتائیے اس زمین کے اندر خود کی طاقت ہے یا ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا کوئی ہے؟ نعم، وہ اللہ واحد القہار، وہ ایک اللہ ہے جو سارے نظام کو چلا رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ رد کیا ان لوگوں کا کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی چیز بھی خود بخود نہیں ہوتی. میں آج یہ پروگرام آپ کو دکھا رہا ہوں، مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے، میں بٹن کو جو ہے نا آن کرتا ہوں، موبائل کو آن کرتا ہوں، موبائل کی سیٹنگ کرتا ہوں، پھر آپ کے سامنے پروگرام آ رہے. خود بخود کیسے ہو جاتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جناب علی؟ ایک کھجور کی گٹھلی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا انسان اور کائنات کیسے خود بخود پیدا ہو گئے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کے اوپر تدبر کریں. تو فرمایا کہ ان دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا، اور فرمایا کہ وَقُلْ نَحْبِتُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور تم شیطان اور انسان یہ ایک دوسرے کے دشمن ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، کہ اگر تمہیں دشمنی کسی سے مول لینی ہے نا تو کوئی مسلمان سے دشمنی مول نہ لے. اگر دشمن کسی کو ماننا ہے نا تو وہ یہ شیطان ہے. یا تو تمہارا دشمن کافر ہے، یا پھر تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے. مسلمان کا دشمن نہ بنے. مسلمان تو محبت رکھے ایک دوسرے کی، الولا والبرا کی طاقت رکھے اپنے اندر. تو فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین پر ایک وقت مدت تک ٹھکانہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زمین کے اندر ایک وقت مدت تک ٹھکانہ ہے، یہ دائمی نہیں، یہاں پر عارضی ہے. ہم ٹیمپرری طور پر جو ہے زمین پر جو ہے سکنت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ بعد ذالک نحن نموت، اس کے بعد ہم نے مرنا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے جمع ہو جائیں گے. اور اصل ہمارا ٹھکانہ وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس، نزلا من غفور رحیم. یہ جنت الفردوس. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. اب ہوا یہ کہ شیطان نے بھڑکایا، وہ درخت کھا لیا. فرمایا کہ پھر ہم نے زمین پر اتارا، یعنی ہم نے یہ کہا کہ اب اترو، زمین پر اتارنے کا فیصلہ ہو گیا. فرمایا کہ فتلقى کا معنی کیا ہے؟ فتلقى پس سیکھے آدم نے، من ربہ، من حروف جر سے، رب پالنے والا ہی اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے. کلمات، چند کلمات. فتاب علیہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کیا کہ اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے. یہ ہم ترجمہ کریں گے، اور رحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں. عزیزان قدر، یہاں پر یہ بتایا گیا کہ
آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور چند کلمات ان کو سکھائے گئے. وہ چند کلمات کون سے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں وقال بعض الناس فینا، ہم میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چند کلمات یہ تھے، کہتے ہیں کہ جناب علی آدم علیہ السلام نے جب غلطی کر لی تو ان کی نظر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے عرش پر پڑی. اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ یہ جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں ان کا وسیلہ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ بڑے میرے مقرب اور معزز بندے ہیں؟ لا شک فیہ. تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ میں نے دیکھا آپ کے عرش کے نیچے وَهُوَ مَكْتُوبٌ، وہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں جان گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت صاحب فضیلت ہوں گے، اسی لیے میں نے ان کا واسطہ دیا ہے آپ کو کہ یا اللہ ان کے واسطے سے آپ میری مغفرت کر دیں، مجھے معاف کر دیں میرے اس خطا کو. تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے کہ ما خلقت الافلاک، تو میں کبھی بھی دنیا کو پیدا نہ کرتا. بس آپ نے اگر ان کے وسیلے سے مجھ سے معافی مانگی، میں نے آپ کو معاف کر دیا. یہ روایت معجم الاوسط للطبرانی میں ہے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی المستدرک کے اندر ہے. المستدرک للحاکم ومعجم الاوسط للطبرانی رحمہم اللہ تعالی. اور یہ روایت امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کے اندر بھی ہے، لیکنہ روایت ضعیف بل ضعیف جدا لأن فی اسنادہ عاصم بن عبید عبد الرحمن بن زید بن اسلم وفی اسنادہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم وہو منکر الحدیث. یاد رکھیں کہ اس کی سند کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے اور عبد الرحمن بن زید بن اسلم منکر الحدیث ہے. یہ واقعہ گھڑا گیا ہے، یعنی یہ واقعہ نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے بلکہ قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے. اس کا ذکر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 23 کے اندر ہے. قال اللہ عز وجل وعلا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. انہوں نے کہا آدم اور حوا نے ربنا اے ہمارے رب ظلمنا ہم نے ظلم کیا انفسنا اپنے آپ پر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہم پر رحم نہیں کریں گے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. جب یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ روایت کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دیا، تو یاد رکھیں کہ یہ روایت لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم باسناد صحیح. یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد سے ثابت نہیں ہے. کیوں کہ یہ ایک تو روایت منکر الحدیث، ایک راوی نے اس کو روایت کیا ہے، ضعیف جداً ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں مانگا تھا بلکہ انہوں نے جناب علی کیا کیا تھا کہ جب غلطی ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ان دعاؤں کے ذریعے. اور ویسے بھی شریعت کے اندر 3 وسیلے درست ہیں، چوتھا کوئی وسیلہ ثابت نہیں ہے. ایک اپنے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا کما فی روایت البخاری جیسے کہ صحیح بخاری کے اندر ہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارنا جیسے کہ سورۃ المائدہ میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے ذریعے فَدْعُوهُ بِهَا اللہ کے اچھے ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. اَيَّمَّا تَدْعُو یہ جو نام ہے اللہ کے ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے. اور تیسرا وسیلہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرنا کہ اے میرے اللہ یہ میرا عمل ہے، اگر آپ کے نزدیک قابل قبول ہے تو اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. یہ 3 چیزیں ثابت ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کا وسیلہ دینا یہ شریعت کے اندر ثابت نہیں ہے، بلکہ کہ کسی کی ذات کا وسیلہ دینا، اولیاء کی ذات کا وسیلہ دینا، بزرگوں کی ذات کا وسیلہ دینا دراصل یہ مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے، نہ ہی صحابہ اکرام نے ایسا کیا. بلکہ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ کما ورد فی سورۃ الزمر، سورۃ الزمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ لوگ کفار قریش وغیرہ اور یہ غیر مسلم یہ کیا کرتے تھے، یہ جب
اللہ تعالیٰ کو پکارتے تو کیا پکارتے, کس طرح سے پکارتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ کہہ رہا ہے سورہ زمر 39 کی 3 میں, ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں, اللہ سے قریب کرتے ہیں. او بھائی, آپ سے اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی قریب ہے, چاہے وہ گنہگار ہو چاہے وہ گنہگار نہ ہو, اللہ تعالیٰ تو ہے ہی قریب. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاف نہیں کرنا تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو معاف نہیں کرتا. یہ تو اس کی قدرت کے اوپر ہے نا. آپ یاد کیجئے سورہ تحریم میں آپ نے پڑھا تھا, سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحتین, کہ فرمایا کہ مثال بیان کی جا رہی ہے کافروں کے لیے. کیا مثال ہے؟ کہ ہمارے دو بندوں کی بیویاں, لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی, اور یہ ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی. فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ, ان دونوں نے اپنے خامند کی جو ہے وہ خیانت کی. یہاں خیانت سے مراد جو ہے جسمانی خیانت نہیں تھی, خیانت سے مراد یہاں عقیدے کی خیانت ہے. فَلَمْ يُغْنِيَا مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ, ان دونوں کو کام نہیں آیا اللہ سے کچھ بھی. اور فرمایا کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین, اور ان کو کہا گیا کہ دونوں جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. عزیزان قدر, نبیوں کی بیویاں قرآن نے ذکر کیا, لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں. اللہ تبارک و تعالی بات یہ ہے کہ وہ ہے مختار کل. یہ بات اللہ کے لیے کہنا کہ ہم جی گنہگار ہیں, اللہ ہماری نہیں سنتا, استغفر اللہ العظیم, کیوں نہیں سنتا؟ اللہ تعالیٰ تو آپ کی سنے گا. اور اسی آیت کے آگے سورہ تحریم کی آیت کے اندر ضرب اللہ للذین آمنوا, اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ایک مثال دی. امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابنی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ. اے نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے مثال بیان کی. کن کی؟ فرعون کی بیوی کی. اس نے کیا کہا؟ اے میرے اللہ, میرا گھر آپ اپنے پاس قریب بنا لیں, یعنی جنت میں بنا دیں. آپ اندازہ کریں کہ بیوی فرعون کی اور جنت کی دعا کر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینے کا فیصلہ نہیں کرتا نا, تو وہ نبی کی بیوی بھی ہوں گی تب بھی اس کو ہدایت مل نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کر دے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا جو دشمن ہوگا نا, اس کے گھر بھی اللہ تعالیٰ ہدایت کو جاری کر دے گا. فَإِن تُمْ شَبَّابَ عَلَى مَا فَإِن أَمْ لَمَا فَإِن تُمْ, اندازہ کیجئے. تو یہ تو قدرت کاملہ ہے. لیکن یہ بات کہنا رب العزت والجلال کے لیے کہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہماری نہیں سنے گا, تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورہ آل عمران میں فرمایا کہ جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں سورہ بقرہ میں, کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں. قریب ہوں میں, انی قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو چاہیے کہ مجھے پکارا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, مجھ پر ایمان لائے تاکہ یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. صاف کہہ دیا, مجھے پکارا کریں. تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے جب یہ غلطی ہوئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِيعًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا, سبحان اللہ, ہم نے کہا. شان کریمی ہے رب العزت والجلال کی, کیا کلام کے اندر وزن ہے. فرمایا ہم نے کہا احبطوا منها جميعا, اتر جاؤ جنت سے. اب یہ بات دوبارہ کہی گئی کہ اب اترو. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, بس جب بھی آپ کے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے گی, یعنی آپ کے پاس کوئی ہدایت آئے, فَمَن تَبِعَ هُدَايَ, اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, وہ بے خوف اور بے غم ہوگا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی. عزیزان گرامی, عزیزان قدر, محترم طالب علموں, یہاں پر پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہے کہ اللہ پاک نے انسانوں کو ایک روز کے لیے بھی وحی کی تعلیمات کے بغیر خالی نہیں چھوڑا. ابھی اتارا جا رہا ہے, ابھی اترے نہیں ہے, اور پہلے ہی بتا دیا کہ آپ اتریں گے اور وحی کی تعلیمات کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو ایک دن بھی بغیر وحی کے نہیں رکھا.
بلکہ جیسے ہی بندوں کو اتارا وہی کا سلسلہ جاری ہو گیا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے. فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، وہ اصحاب النار ہیں، جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو، انعمت علیکم، جن نعمتوں کو میں نے تمہارے اوپر کیا ہے، واوفوا بعہدی، میرے عہد کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، تو میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو. اور پھر کیا ہوگا؟ اگر تم نے میرے عہد کو پورا کیا تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا. اب یہاں پر دیکھیں یہ لفظ نعمتی، میری نعمت، یہ اگرچہ یہ واحد ہے مگر یہاں پر جو ہے یہ جنس مراد ہے. یہ آپ دیکھیں نعمتی، یہ واحد ہے، میری نعمت، اگرچہ یہ واحد ہے لیکن یہ جنس کے لیے آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نعمتیں، جتنی نعمت ہے سب کی سب، تو فرمایا جتنی میں نے تم پر نعمتیں کی ہیں ساری یاد کرو اور میرے عہد کو پورا کرو. سورہ مائدہ کے اندر ان عہد کی تفصیل بتائی گئی ہے، سورہ مائدہ سورہ 5 کے آیت نمبر 12 میں. اور کیا وہ عہد تھا؟ وہ عہد تھا نماز قائم کرو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، رسولوں پر ایمان لاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، یہ سارے عہد ہیں. فرمایا کہ تم میرے عہد پر ایمان لاؤ اور میں پھر کیا کروں گا کہ تم نے میرا عہد پورا کر لیا تو میں تمہارا عہد یہ پورا کروں گا کہ تمہاری مدد کروں گا، دوسری قوموں پر مدد کروں گا، جنگوں کے اندر تمہیں کامیابی دوں گا، تمہیں زمین کی سلطنت سے نواز دوں گا، زمین کی بادشاہت سے نوازوں گا. اور فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بس مجھے سے ڈرتے رہو. یہ ڈر کا جو مادہ ہے نا میرے لیے ہونا چاہیے، میرے سوا کسی اور سے ڈرنا مت. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، وَآمِنُوا امر کا صیغہ ہے، ایمان لاؤ. میم کے اوپر جب زبر ہوتا ہے آمنو تو ایمان والے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس چیز کے ساتھ، انزلتو جو میں نے اتارا، مصدقا لما معکم جو تمہاری پاس ہے اور اس کی تصدیق کرنے والا ہے. جو میں تمہارے جو اتارا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے، تورات کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے، انجیل کی تصدیق قرآن مجید کر رہا ہے. آپ یاد کیجئے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بشارت دی تھی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اس کا ذکر سورہ صف سورہ 61 میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام. کہ فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم نے یہ کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تم لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ گلوبل یا یونیورسلٹی کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام صرف جو ہے ایک مخصوص قوم کے لیے تشریف لائے تھے اور وہ بنی اسرائیل کی تھی. آج بھی محرف بائبل کے اندر، تحریف شدہ بائبل کے اندر 2 مقامات کے اوپر یہ بات موجود ہے. اس کا ذکر ہے گاسپل آف میتھیو میں، متی کی انجیل کے اندر، اور چیپٹر نمبر 10 ہے اور فقرہ نمبر 24 ہے. اس میں چیپٹر نمبر 10 اور فقرہ نمبر 24، چیپٹر نمبر 15 کے اندر بھی ہے، اور فقرہ نمبر اس کا جو ہے وہ ہے 5 اور 6 میں، کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے حواریوں کو کہ آپ لوگ جنٹائل کی طرف مت جائیے گا بلکہ آپ لوگ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف جائیے گا تبلیغ کے لیے. یہ جنٹائل کون ہیں؟ یہ جنٹائل ہیں غیر یہودی قوم ہے، غیر بنی اسرائیل کی قوم جو ہے. فرمایا کہ آپ ان کی طرف مت جائیے گا. کیوں منع کر دیا؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے صرف اور صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے مبعوث ہے. آپ کی تو شخصیت مبارک جو ہے وہ یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتی ہے. آپ کو گلوبل بنا کر بھیجا گیا ہے. آپ کی شخصیت یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتی ہے. خود قرآن مجید آپ پڑھ لیجئے، آپ جائیے قرآن مجید پڑھیں، اس کا ذکر قرآن مجید نے کئی جگہوں پر فرمایا ہے. سورہ فرقان سورہ 25 کی 1، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے قرآن کو اتارا اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تاکہ آپ پورے جہاں کے لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. یہاں پر فرمایا للعالمین. اور فرمایا کہ سورہ انبیاء سورہ 21 کی آیت نمبر 109 میں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. یہ آیت بھی ثابت کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے
آیتیں کسی ایک قوم کے لیے نہیں. اور ذکر کیا گیا اس کا سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 میں اور آیت نمبر 28 کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, اور ہم نے آپ کو پورے جہاں کے لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور اسی پیغام کو ریپیٹ کیا. اس کا ذکر ہے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 147 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور سارے لوگوں کے لیے, قیامت تک کے لوگوں کے لیے, ہر گورے کے لیے, ہر کارے کے لیے, ہر اجمی کے لیے, ہر عربی کے لیے, 1400 سال پہلے لوگوں کے لیے, قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. بائبل کی بھی تصدیق قرآن کرے گی. جو بائبل کی کوٹیشن, جو بائبل کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اگر وہ قرآن و حدیث سے اسٹیٹمنٹ آف بائبل, چاہے وہ پرانا عہد نامہ ہو یا نیا عہد نامہ ہو, یا تورات کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, اگر وہ کتاب اور سنت سے, قرآن و حدیث سے میچ کھائے گی تو ایکسیپٹیبل ہم اس کو کریں گے, اس کو جو ہے ہم قبول کریں گے, ایکسیپٹنس دیں گے. اگر یہ نہیں ہوگی ہمارے لیے حجت نہیں ہے, ہمارے لیے بس حجت نہیں. لیکن آپ دیکھیں ذرا, میں یہاں پر ایک آپ کو پوائنٹ دینا چاہتا ہوں عزیز طالب علموں, کہ اللہ پاک نے بائبل کی تصدیق کی ہے اپنی کتاب کے ذریعے. بائبل کی اگر جو بائبل کے فقرات اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے تصدیق ہے, قرآن مجید اور حدیث تصدیق کرے گی. مکمل طور پر بائبل کی کوئی تصدیق نہیں ہے کیونکہ بائبل محرف شدہ ہے. لیکن ہمارے مسلمانوں کا المیہ دیکھیں, ان لوگوں کا اتنا بڑا المیہ ہے, یہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں, XYZ دنیا کی ڈگری سر پہ سجا لیتے ہیں. تو جناب علی یہ اتنے زیادہ جو ہے غلام بن چکے ہیں ان کے, کہ قرآن و حدیث کی تصدیق کے لیے ماڈرن سائنس کو اٹھاتے ہیں. یہ کہتا ہے کہ قرآن حدیث کی تصدیق جو ہے وہ ماڈرن سائنس کرے گی. استغفر اللہ العظیم, کتاب اور سنت کو کسی بھی تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ قرآن کی تصدیق یا حدیث سے کرے گا, یا حدیث کی تصدیق قرآن کرے گی, وہی کے ذریعے وہی کی تصدیق ہوگی, باقی کسی چیز کی بھی نہیں ہوگی. یہ ذہن کے اندر غلامی بیٹھی ہوئی ہے. زبان کا استعمال, عربی تو ہمارے اندر سے چلی گئی ہے, عربی تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر, بس ساری کوشش. اچھا یہ میں بتاتا چلوں, اگر کوئی انگریزی بولتا ہے نا تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. انگریزی بات کرتا ہے تو پڑھا لکھا ہے. امریکہ کے اندر کوئی جھاڑو دینے والا ہوگا نا, اس کو بھی انگریزی آتی ہوگی. زبان کا سیکھنا اس کے کمال, اور زبان کا سیکھنا اس کی ایبلٹی, اس کی قابلیت کی دلیل نہیں ہے. زبان دراصل ایک ماحول سے آتی ہے. اچھی بات ہے, زبان سیکھنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں عربی کمپلسری ہے اور انگریزی بھی کمپلسری ہے, لیکن ہمیں ان دو ساری زبانوں کو دین اسلام کی تشہیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے. تو بڑا فائدہ ہے, آپ کو زبان سیکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیں گے. تو عزیزان گرامی, تو فرمایا کہ ایمان لاؤ اس چیز کے ذریعے جو میں نے اتارا ہے, تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کی طرف مخاطب کیا, کیونکہ پیچھے سے یا بنی اسرائیل شروع ہو گیا ہے, اب بنی اسرائیل کی اقوام سے بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ میں نے جو قرآن بھیجا ہے اور میں نے جو نبی کو بھیجا ہے یہ تصدیق کرتی ہے تمہاری کتاب کی. اور فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور فرمایا کہ سب سے پہلے اس سے کفر کرنے والے مت بنو کہ تم نے سب سے پہلے اس کا کفر کر دیا. نہیں, ایسا نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, اور میری آیتوں کو تھوڑے منافع میں بیچو بھی مت. یہ تو بڑا مسئلہ ہے. مولوی صاحب نے غلط فتویٰ دے دیا ہے, علم نہیں ہے, لیکن جناب علی شہرت کے لیے, مال کے لیے, متا کے لیے, ریا کے لیے, سمع کے لیے غلط فتویٰ دے دیا. فرمایا کہ نہیں, ایسا نہیں کرو, غلط فتویٰ مت دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا غلط فتویٰ مت دو, غلط, صحیح بات کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی سچی کہو. تو غلط فتویٰ مت دیں. اگر پتہ نہیں ہے خاموش ہو جائے, اور اگر پتہ ہے تو صحیح بات بتائیں. امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. صحیح مسلم کا مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے علوم حدیث کے حوالے سے. فرماتے کہ امام قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام محدث یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. لوگ سوال کر رہے ہیں, امام قاسم رحمۃ اللہ فرماتے لا ادری, مجھے نہیں پتا. یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ کتنی عظیم علمی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے دادا اور نانا ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ عنہما, اور آپ ہر مسئلے پہ لا ادری کہہ رہے ہیں.
امام قاسم رحمہ اللہ نے فرمایا یحییٰ بن سعید القطان کو کہ بات یہ ہے کہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے تو میں لا ادری کہوں گا، بغیر علم کے اگر لوگوں کو مسئلے کا جواب دوں گا تو خود بھی گمراہ ہوں گا اور امت کو بھی گمراہ کروں گا۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے، سلف صالحین بڑے عظیم لوگ تھے، سلاطین کے ہاتھوں بکنے والے نہیں تھے، صحیح بات کا فتویٰ دیتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور فرمایا کہ دیکھو حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو۔ فرمایا حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو، یعنی حق کو چھپانے والا شخص اس بات کو جانتا ہے کہ کیا حق ہے۔ فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کی جماعت کی فرضیت ثابت ہو رہی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کی اہمیت کتنی زبردست ہے، آپ اندازہ کریں۔ آج ہمارے یہاں نمازوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اب رمضان مبارک الحمدللہ قریب ہے، اللہ پاک ہمیں رمضان دکھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے مسجدوں کو آباد فرما دیں، آمین کہیں سارے بھائی۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کے اندر وہی بہاریں لگا دیں جو پہلے بہاریں ہوتی تھی۔ اب یقین مانیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھ کر سحری کھا کر سو جاتے ہیں اور عصر کے وقت اٹھتے ہیں، فجر کی نماز ضائع ہو گئی، ظہر کی نماز ضائع ہو گئی، عصر کی نماز ضائع ہو گئی، افطاری کے وقت جو ہے وہ جناب علی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر جا کر ہوٹلنگ کرتے ہیں اور مزے کرتے ہیں۔ روزے کا مقصد یہ تو نہیں ہے۔ تو یاد رکھے کہ بغیر نماز کے روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اتأمرون الناس بالبر، اور تم کیا لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، ہیں؟ سب کو نیکی کا حکم دے رہے ہو اور اپنے نفس کو بھول جاتے ہو۔ فرمایا تم عقل نہیں رکھتے کیا؟ ایسا کیوں کرتے ہو کہ تم دنیا کو جو ہے نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیکی کا حکم دیتے تھے، وہ خود عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آر دلائی۔ بنی اسرائیل کے لوگ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو تو حکم دیتے تھے لیکن خود باز نہیں آتے تھے۔ تو فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ اگر مدد چاہتے ہو تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے نماز پڑھو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ سجدے کی حلاوت کیا حلاوت ہے! امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن نسائی کے اندر باب قائم کیا ہے کہ بندہ کس وقت اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ پھر حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب، سجدے کی حالت ہی، اس کی حلاوت ہی کچھ اور ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت نبی علیہ السلام میرے گھر پر تھے، باری امی عائشہ کی تھی۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت ہمارے گھروں میں چراغ نہیں تھے۔ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے نا، میں نے آپ سے کو تلاش کیا، مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ چراغ تھے نہیں اس دن جو ہے وہاں پر۔ تو کہنے لگی کہ میں نے ٹٹولا اپنے ہاتھ سے دیکھا تو نبی سجدہ میں تھے، لمبا سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم انی اعوذ برضاک من غضبک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا، سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ اس بات کی خوشی میں نے لمبا سجدہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزیزان قدر بڑی خیر کی بات ہے، بڑی لذتوں کی بات ہے۔ سجدوں کے اندر لذتیں، سجدوں میں وہ مٹھاس کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ سے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کامل ایمان والے لوگ ہیں۔ لہٰذا الحمدللہ ہمارے 5 رکوع اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، اس کے فضل کے ساتھ ہم نے سورۃ البقرہ کی یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر آپ کا ابھی کوئی سوال ہو تو آپ مجھے لکھ کر بھیج دیں، میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سوالات کے انشاءاللہ میں جوابات ابھی دوں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی میں نے جو دوران گفتگو جو ہے یہ بات میں نے آپ سے ابھی ذکر کی ہے عزیزان قدر، کے صفوں کو جو ہے الگ الگ
جو ہے وہ جس طرح سے کھڑے ہونے کا حکم ہے، تو بہت سارے لوگوں نے، ابھی میں نے بھی دیکھا تھا گفتگو کے دوران پڑھاتے ہوئے کہ کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب علی یہ تو عذر ہے. تو میں مانتا ہوں عذر ہے، لیکن علماء کی کثیر جماعت نے اس عذر کے اندر جو ہے جناب علی یہ پسند نہیں کیا کہ آپ صف بندی کو جو ہے آپ توڑیں. بھائی جس کے ساتھ پرابلم ہے وہ مسجد میں نہ آئے، سولوشن ہے اس کا. واللہ اعلم بالصواب. ایک سوال میرے پاس پرسنل آیا تھا، تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا چلوں. کسی نے کہا تھا کہ اگر جمعے کی نماز فوت ہو جائے، یعنی جمعہ نہیں ملے، تو پھر ما ہوا یصلی، یعنی رجل آدمی جو ہے وہ کیا نماز پڑھے گا، صلاۃ الظہر ام صلاۃ الجمعہ، جمعے کی نماز پڑھے گا یا پھر جو ہے وہ ظہر پڑھے گا. تو ہماری ناقص تحقیق کے مطابق اگر کسی بندے کی جو ہے جمعہ اگر فوت ہو جائے تو پھر وہ اس حالت کے اندر جمعے کی نماز، اب چونکہ خطبہ بھی فوت ہو گیا ہے اور کہیں خطبہ نہیں ہو رہا اور وقت جا رہا ہے اس کے پاس، تو پھر وہ ظہر پڑے گا. یہی فتویٰ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بھی ہے اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی فتویٰ ہے. بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اپنے اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کل مزید ہم آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. تو انشاءاللہ پاکستانی ٹائم کے جو ہے وہ حوالے سے آپ خیال رکھیے گا. کسی نے سوال کیا ہے استاد محترم عید نماز فرض ہے یا سنت ہے؟ عید نماز فرض ہے کہ سنت ہے؟ عزیزان گرامی دیکھیں، آپ اس حدیث سے اندازہ کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی جو حائضہ ہیں، ان عورتوں کو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم جو ہے نا عید گاہ میں جاؤ اور مصلی سے الگ ہو کر جو ہے ادھر بیٹھ کر جو ہے دعاؤں میں شریک ہو. اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے تو اپنی دوسری بہن کی چادر میں لپیٹ کر جو ہے وہاں پر پہنچے. تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا ضروری ہے مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونا، عید کی نماز کو پڑھنا. کیونکہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ سلف کے اندر کسی نے جان بوجھ کر عید کی نماز ترک کی ہو، بلکہ اس کا تو سلف کے اندر اہتمام ہوتا تھا اور لازمی سی بات ہے کہ یہ بہت ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جی کوئی اور سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ جلد جلد ٹائپ کریں. شیخ الہاد معلومات یا آپ کا کوئی بیان کی رہنمائی کیجیے. الہاد کے بارے میں میرے بیانات سعد بھائی آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تو اس میں دیکھیں میرے خیال سے شیخ عاصم نے جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی لنک بھیجا ہوگا، تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کو فالو کیجئے. اور باقاعدہ میرا پروگرام ہے ہمارے آفیشیلی پیج پر الہاد کے حوالے سے، اور فیس بک پر بھی یوٹیوب پر بھی میرا ایک تقریر موجود ہے. باقی انشاءاللہ الہاد کے اوپر ایک تفصیلی کام کرنے کا ارادہ ہے کہ باقاعدہ اس کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ پروگرامز نکالے جائیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، کیونکہ بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کچھ بھی نہیں ہوتا. الہاد کے حوالے سے آج کے دور میں الہاد پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے. اتنا زیادہ الہاد بڑھ چکا ہے نا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. جی کوئی اور سوال؟ کوئی سوال ہو تو آپ ٹائپ کر دیں تاکہ یہ ہے کہ سوال کے جواب دے دیے جائیں. 5 منٹ میں آپ کے ساتھ ہوں. ایک منٹ. الہاد کے بارے میں سوال کسی نے پیدا کیا ہے، اب یہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے. بھئی یہ کون سا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا کیا ہے؟ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا. میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 30 بوگی والی ایک ٹرین ہے، 30 بوگیاں. آپ 30ویں بوگی پر آؤ تو آپ سوال کریں گے کہ جی اس کو کون چلا رہا ہے، تو اس کا جواب یہ اس کو کھینچنے والی 29ویں بوگی ہے نا، 29واں ڈبہ ہے.
29 पर आ जाए तो आप मुझे सवाल करेंगे कि जी इसको चलाने वाले कौन सा डिब्बा है, तो मैं कहूँगा 28 पर आएंगे तो 27 पे आएंगे तो 26। तो ये सारा करते करते एक बोगी दूसरी बोगी को जो है वो क्या कर रही है कि उसको चला रही है। अब जब आप इंजन पर आ गए और इंजन पर आने के बाद आपने ये सवाल किया कि इसको कौन चला रहा है, तो इसका आपका ये सवाल ही बेकार होगा कि उसको कोई नहीं चला रहा बल्कि ये खुद चल रहा है। तो शेख साहब मिर्ज़ा अली के इंजन के बारे में, तो उसको उसके हवाले से हम यही कहेंगे कि ये इंजन खुद चल रहा है, इसको कोई नहीं चला रहा, इसके आगे अब कुछ भी नहीं है, बस खत्म सारा मामला यहीं पर। यानी आप ये समझ लें तख्लीक के हवाले से, मखलूक के हवाले से कहीं ना कहीं आपको रुकना होगा, ये फितरत है। और वो उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो सबका खालिक है। बाकी ये सवाल किया है मोहम्मद मोहसिन सिद्दीकी साहब ने कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर के बारे में कुछ बताइए। मोहम्मद अली मिर्ज़ा इंजीनियर जो है पक्का राफजी है, पक्का राफजी है, और मैंने इसकी कई जगहों पर इनकी जो है ना तरदीद की है, आप मेरे ऑफिशियली पेज को देख सकते हैं। ये राफजी है, सहाबा इकराम का दुश्मन है। सबसे पहले ये आया इस तरह से कि जनाब अली बनु उमैया से आया, बनु उमैया को गंदा किया, फिर इसके बाद यजीद के ऊपर बहस की इसने, यजीद के ऊपर बहस करने के बाद सैयदुना माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर आया, उनको कातिबीन वही के हवाले से ये साबित करने की कोशिश की वो कातिबीन वही नहीं है। फिर इसके बाद जो है ना कुछ सहाबा इकराम को उसने मुनाफिक करार दिया, कुछ सहाबा इकराम को इन्होंने काफिर करार दिया। फिर इस तरह से करते 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 ये आगे बढ़े। अब जो है उस्मान रज़ी के हवाले से भी बात कर रहे हैं, उमर रज़ी के हवाले से भी बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें गलत हैं, क्योंकि मुझे अभी तक मुझे याद पड़ता है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये जो माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये पर्दा है सहाबा इकराम का है, जो कोई इनको चाक कर देगा तो सहाबा इकराम पर जो है वो अपनी जबान दराजी करेगा। तो बिल्कुल यही है। तो माविया रज़ी अल्लाह के हवाले से बदतमीजी की तो समझ लें कि ये राफजी है वो बंदा। अच्छा, सवाल है कि ताहिर महमूद साहब कह रहे हैं क्या रमज़ान के रोज़े गर्मी की वजह से एक मजदूर दूसरे दिनों में रख सकता है? मजदूरी की वजह से नमाज रोज़े नहीं छोड़े जाएंगे, ये बात बिल्कुल गलत है कि आप मजदूरी की वजह से रोजे छोड़ें। रिस्क कमाना जरूरत है, रोजे रखना फर्ज है। याद रखें कि जरूरत के लिए फर्ज को कभी भी तर्क नहीं किया जाएगा। तो मजदूर धूप है और बहुत सारे मजदूर है, तो क्या वो सब रोजा छोड़ेंगे? नहीं, ये बात गलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में फरमाया कि वमन काना मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तुम में से जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करेगा। बाकी मजदूर मजदूरी के वक्त दूसरे दिनों में गिनती पूरी नहीं करेगा। गिनती पूरी कौन करेगा? या तो हाइजा औरत है, या जिसको बच्चा पैदा हुआ है, निफास के अंदर है, या निफास खत्म हो गया है, वो दूध पिला रही है, वो रोजा नहीं रख सकती, वो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करेगी। या चौथे वो शख्स है कि जो बीमार है, हकीकत के अंदर बीमार है। और पांचवा वो जो मुसाफिर है। बाकी मजदूरों के लिए ये रुख्सत नहीं है कि अगर कोई मिसाल के तौर पर दिहाड़ी पर जाता है, कोई मिसाल के तौर पर जो है वो चूना प्लास्टर का काम करता है, रंग रोगन का काम करता है, वो रोज़ा नहीं छोड़ सकता। इल्लत जो मैंने बताई, जो रुख्सत बताई है वही होंगी तो ठीक है, वरना फिर इसके अलावा कोई और रुख्सत नहीं होगी। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। इंशाअल्लाह ताला कल 9:30 बजे क्लास होगी, तो हम बक़िया अपने सवालात हम कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान हदीस का फ़हम दे, समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। तमाम भाई इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे पहुँचाएँ और कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी इस हमारे नेटवर्क पर लाएँ, हमारे इस पेज पर लाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर मददगार हो। अल्लाह पाक हम सब के राज़ी हो जाए। मेरे ख्याल से सवाल किया गया है दोबारा, हम मकबूजा कश्मीर में हैं, घर में फ्राइडे नमाज पढ़ते हैं, क्या हमको सुन्नत भी पढ़नी है कि केले फ़र्ज़ पढ़नी है? देखिए, अगर आप घर में नमाज पढ़ते हैं और आप मकबूजा कश्मीर से आपके साथ प्रॉब्लम है, आप जुमा अदा नहीं कर सकते, तो घर में आपने ज़ोर पढ़नी है। जब आप ज़ोर पढ़ेंगे तो सुन्नतें भी पढ़ेंगे। वल्लाहु अअलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि जोहर भी पढ़ सकते हैं आप और सुन्नतें भी पढ़ें। और सलफ़ी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे कि आप मकबूजा कश्मीर से आपने ज्वाइन किया है, और साथियों को भी जो है वो इस बात की दावत दें। कोशिश हमारी यही है कि तफसीर जो है चले और इसके बारे में जो भी ज़रूरती बातें हैं वो आप तक पहुँचें। अल्लाह ताला हमारा मददगार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाह।